پاکستان جیسے آپ نے شروع میں بات کی ہے نا، یہ بات مطلب بھائی آپ کی بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ مسئلہ وہ ہے کہ پاکستان تو امریکہ ہی کی آغوش میں پھلا پھولا بڑا ہے. یعنی اس کے بغیر تو اس کا گزارا ہی نہیں تھا بالکل. اسی لیے سیٹو سینٹو یہ سارا کچھ اسی لیے ہوا نا اس کے لیے. یعنی اگر آپ ایک طرح سے دیکھیں بے اصولی ہے، دوسری طرف دیکھیں تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. انڈیا جیسا دشمن آپ کے سر پہ موجود ہے، اوپر USSR اپنی اس طاقت کے ساتھ موجود ہے. آپ غیر جانبدار رہ کے کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ تو کسی کی تو چھتری تلے پناہ لینی تھی. تو وہ امریکہ بہادر، اور وہ ایک پرانا تعلق بھی نکل آیا، چلیں جو بھی بیوروکریسی کا تھا برطانیہ سے، اور برطانیہ سے وہ امریکہ شفٹ ہو گئے. لیکن یہ کہ اب پاکستان بدل رہا ہے. یعنی پاکستان میں رجیم چینج آپریشن 2 سال سے جاری ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ رجیم چینج ہوتی ہے جو گریجولی ہو رہی ہے، ابھی بھی مکمل نہیں ہوا. ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا پرانا پھوڑا یا پھنسی جو پھوڑا بن کے تو پھوٹ پڑتا ہے نا، لاوا اگل دیتا ہے وہ اپنے اندر کا. پھر ایک نیا انتظام کوئی آپ 26ویں آئینی ترمیم لے کے آنی پڑتی ہے اس کے منہ میں بٹا تننے کے لیے تو مطلب اب یہ رجیم چینج ہوتی ہے نا، پورا آپ کو سسٹم چینج، مطلب اس کے اندر وہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پرجنگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ اصل میں یہاں پہ شفٹنگ ہو رہی ہے امریکہ سے چائنا کی طرف، اور گریجولی ہو رہی ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہی ہے، یہ شاید پرویز مشرف کے دور سے شروع ہوئی. یعنی وہ ایک ایسا دور تھا جس میں دونوں طرف وہ چلا معاملہ، بعد میں اسی لیے کہتے ہیں نا ڈبل گیم والے. تو اگر آپ اس طرف سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو اب یہاں پہ آ کے معاملہ مجھے بہت واضح نظر آتا ہے کہ ٹرمپ پاکستان کے معاملے میں ذرا اس کا رویہ سخت رہے گا. اگرچہ کہ ریپبلکن ہمیشہ یہاں پہ ڈکٹیٹرز کے حامی رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں نا، جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو اس وقت ڈیموکریٹ تھے، جمی کارٹر تھا اس نے بہت مطلب وہ ہلکا لیا تھا. اور پھر جو 79 میں وہ آ گیا تھا USSR تو تھوڑی سی اس نے مدد دی تھی. ضیاء الحق نے کہا یہ مونگ پھلی ہے، یعنی اس نے ٹرخایا تھا. پھر 80 میں آ گیا ریگن، اور وہ جو تھا ریپبلکن تھا، اس نے 8 سال لگائے، 2 ٹرمز تھی اس کی. پھر بش آیا، بش اول ابا جو تھا چھوٹے بش کا. تو اس کے بعد بیچ میں کلنٹن آئے. کلنٹن آ کے پھر پابندیاں لگا دی پاکستان پہ اور پریسلر ترمیم ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پاکستان کے لیے ریپبلکن ہمیشہ اچھے رہے ہیں ڈیموکریٹس کے مقابلے میں، اور ڈکٹیٹرز کے حامی رہے ہیں. یعنی یہ سویلین کے ساتھ کوئی غرض نہیں، بے شک پارلیمنٹ میں ہو یا جیل سویلینز میں کے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھی ہے تو ڈیموکریٹس نے رکھی ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ وہ اچھے نہیں رہے. کلنٹن کو دیکھ لیں آپ. اب آ جائیں اس کی طرف، مشرف اس وقت کلنٹن تھا. کلنٹن نے آ کے اس سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا تھا. صدر سے ملا تھا تارڑ سے، مشرف سے نہیں ملا تھا. 2000 میں بش جونیئر آ گیا اور 8 سال اس کے ساتھ مشرف کے بھی گزر گئے. اور جو مشرف نے نچوڑا ہے امریکہ کو بش کے دور میں، یعنی وہ صحیح جیسے ویاپاری جو ہے نا وہ گائے کا دودھ سارا نکالتا ہے نا ٹیکا لگا کے، اس طرح مشرف نے امریکہ کا دودھ اتارا ہے ادھر. ٹھیک ہے، نچوڑا ہے پوری طرح، لیکن کیا تو اپنے ذاتی مفاد جو بھی ہے. ٹھیک ہے، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بائیڈن جو تھا، یہ اگرچہ کہ آپ دیکھیں کہ مطلب ڈھیلا ماٹھا سا لگے گا، لیکن پاکستان کے لیے اس نے مطلب ایک سردمہری کا رویہ ہی رکھا ہے. اب یہ آیا ہے ٹرمپ. تو یہ آیا ہے تو پہلی دفعہ بھی یہ جب تھا تو عمران خان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، شخصیات اہم نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اگر عمران خان سے بہتر یعنی وہ ایک فاشسٹ آرڈر آ سکتا ہے تو اس کو تو اپریسیشن کے لیے وہ تیار ہوگا ہر وقت ٹرمپ. ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے کہ اس شخص کا نام کیا ہے. ایک تو یہ چیز ہے، یعنی اس کا امکان ہے. لیکن اگر آپ اپنا رخ چائنا کی طرف موڑ لیں گے تو یہ ٹرمپ چائنا کے تو بہت مخالف ہے. یعنی یہ بیسیکلی جو بائیڈن اور ٹرمپ کی پالیسی میں جو بنیادی فرق ہے وہ چائنا کے حوالے سے. وہ ذرا تھوڑا سا انہیں ریلیکس رکھتے تھے، ساتھ لے کے چلنے، جیسے ایک کاروباری آدمی کا طریقہ واردات ہوتا ہے. لیکن ٹرمپ کا اس معاملے میں جاگیرداروں والا طریقہ کار ہے. وہ کہتے ہیں اس کو فکس کرنا ہے. اس نے یہ بھی کہا نا چائنیز منڈیوں کو ختم کرنا ہے. ہم جو یہی نا، اگر وہ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یعنی کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی اپنے پورے زور کے ساتھ آئے گی تو سارا اس کا وبال کس کے اوپر آئے گا؟ پاکستان پر. کیونکہ کنٹین کرنا ہے تو شاہدرہ تو آپ ہیں، مین گیٹ تو آپ ہیں. اور اگر پاکستان نے ٹھینگا دکھاتا ہے، جیسے کہ پاکستان دکھاتا رہا ہے،
یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم ہمیشہ امریکہ کی ساری باتیں مانتے رہیں. اگر ساری باتیں مانتے رہے ہوتے تو ایٹم بم کیسے بنتا؟ نہیں وہ تو صحیح ٹھیک ہے نا. ساری مانتے رہے ہوتے تو ضیاء الحق کو مارا کیوں جاتا؟ ساری نہیں مانتے. ساری مانتے رہتے ہوتے تو شکیل آفریدی آج تک ہماری قید میں کیوں ہوتا ہے؟ اور ٹرمپ نے حالانکہ کہا تھا کہ میں نکلواؤں گا. ساری مانتے رہتے ہوتے تو بھٹو کو پھانسی کیوں ہوتی؟ تو ساری نہیں مانی جاتی. تو اگر ہم نہیں مانتے، جس کا کہ کبھی امکان ہے اور نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اب امریکہ کے پاس ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو ہمیں پروٹیکشن درکار تھی وہ اب امریکہ ہمیں نہیں دے گا. تو پھر ہماری وہ جسے کہتے ہیں نا چابی مروڑنے کے لیے امریکہ کے پاس کیا آپشن ہے وہ دیکھ لیں. انڈیا معاشی آپشن ہے تو وہ تو ہم نے سوچا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں چائنا فیسیلیٹیٹ کرے گا، اور دیگر سارے سوچ لیں. مجھے اور کوئی نہیں لگتا سوائے ایک کہ پھر انڈیا کو چابی دی جائے. اور یہ ظاہر ہے مودی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی بھی وہ گر رہی ہے نا، وہ شہرت کہہ لیں یا جو بھی ایک ریٹنگ گر رہی ہے. پچھلے الیکشن میں اتنے ہی تو جو ان کا خیال تھا اتنے تو انہیں نہیں ملا. تو اب انہیں کچھ چوکے چھکے مارنے ہیں جس کے نتیجے میں اگلے الیکشن میں وہ جائیں. تو یہ اس کے لیے ایک اپرچونیٹی یعنی پیدا ہوگی، ایک لالچ. تو اور اوپر سے اگر ان کی طرف سے کچھ ہو جائے امریکہ کی طرف سے تو یہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان انڈیا کی ٹینشن میں بھی اضافہ ہو. یعنی ہم تو فلسطین کو رو رہے ہیں، یہ ایک نیا محاذ کھلنے کا بھی امکان پیدا ہو گیا ہے ٹرمپ صاحب کی پالیسیوں کے نتیجے میں.